بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، فصل فی الخاص والعام۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، كقولنا فی تخصیص الفرد زید فی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث۔ واضح رہے کہ پہلی بحث میں چند فصلیں ہیں، ان چند فصلوں میں سے پہلی فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ تو پہلی بحث کس میں ہے؟ فی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بیان میں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ جو فقہ اور شرع کے اصول میں سے ایک اصل ہے، تو شرع کے اس کے سوا 3 اور اصول ہیں: سنت، اجماع امت، قیاس۔ تو اصول اربعہ میں کتاب کو باقی 3 اصول پر مقدم کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کتاب اصل مطلق ہے، اصل کامل ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور باقی اصول اصول اضافیہ ہیں۔ اس وجہ سے کتاب کو یعنی کتاب اللہ کو مقدم کیا باقی 3 اصول یعنی سنت، اجماع امت اور قیاس پر۔ پہلی بحث اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں۔ رابطہ کیا ہے کتاب اللہ اور خاص اور عام کے درمیان؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ نام ہے النظم الدال علی المعنی کا۔ کتاب کس کا نام ہے؟ النظم الدال علی المعنی کا، وہ نظم جو معنی پر دال ہے۔ تو کتاب نظم کا نام ہے، لفظ کا نام ہے، اور الفاظ میں سے بعض لفظ خاص ہے، بعض لفظ عام ہے، بعض لفظ مشترک ہے، بعض لفظ معول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ کے یہ سارے صفات ہیں: خصوص، عموم، سمجھ رہے ہیں؟ خصوص، عموم، اشتراک، تعویل، یہ سب لفظ کے صفات ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ لفظ کے صفات ہیں۔ یعنی کوئی لفظ خاص ہوتا ہے، کوئی لفظ عام ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ کتاب نام ہے نظم کا یعنی لفظ کا، بات سمجھ رہے ہیں، اور لفظ خاص بھی ہوتا ہے، عام بھی ہوتا، تو میں کیا کہا؟ کتاب نام ہے لفظ کا اور لفظ خاص اور عام بھی ہوتا ہے، تو کتاب کا سمجھنا لفظ کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور لفظ کا سمجھنا، بات سمجھ رہے ہیں، خاص اور عام کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ خاص اور عام کے سمجھنے پر، خاص اور عام کے سمجھنے پر لفظ کا سمجھنا موقوف، اور لفظ کے سمجھنے پر کتاب کا سمجھنا موقوف ہے، اس وجہ سے یہاں خاص اور عام کی گفتگو مصنف کر رہے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ پہلی بحث کتاب کے بیان میں ہے۔ کس کے بیان میں؟ کتاب کے بیان میں۔ کتاب میں تو خاص اور عام نہیں ہے، تو پھر یہ
کس طریقے سے کتاب سے بحث ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا سوال تھا، تو اس سوال کا جواب دیا کہ جناب کتاب نام ہے نظم دال علی المعنی کا، کتاب نام ہے لفظ کا، اور لفظ خاص اور عام بھی ہوتا ہے، تو خاص اور عام سے بحث، خاص اور عام سے بحث، یہ کتاب سے بحث ہے۔ خاص اور عام سے بحث کس سے بحث ہے؟ کتاب سے بحث ہے۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ ایک سوال، خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کیا، کیوں جمع کیا؟ تو خاص اور عام کو ایک فصل میں اس لیے جمع کیا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مشترک ہے اس بات میں کہ دونوں میں سے ہر ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اس بات کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھو، لفظ جو موضوع ہے، تو لفظ موضوع، کوئی لفظ موضوع تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی لفظ موضوع ایسا بھی ہوتا کہ اس کی وضع ایک سے زائد معنی کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ قول سونا، یہ ایک لفظ موضوع ہے، مگر یہ لفظ ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا کہ سونا ایک مخصوص فعل کا بھی نام ہے، اور سونا ایک خاص دھات کا بھی نام ہے۔ تو کوئی لفظ ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک سے زائد معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے، جیسے سونا، اور کوئی لفظ ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے، جیسے انسان ایک لفظ موضوع ہے اور اس لفظ کی وضع ایک معنی حیوان ناطق کے لیے ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ لفظ جو موضوع ہے، لفظ موضوع، کوئی لفظ موضوع ایسا ہوتا ہے جس کا صرف ایک معنی ہوتا ہے، یعنی وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا، اور کوئی لفظ موضوع ایسا ہوتا جو ایک سے زائد معنی کے لیے موضوع ہوتا۔ تو اگر لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہے، لفظ کتنے معنی کے لیے موضوع ہے؟ ایک معنی کے لیے وہ موضوع ہے، اور وہ عموم افراد کو نہیں بتا رہا ہے، شمول افراد کو نہیں بتا رہا ہے، بلکہ افراد سے انفراد کو بتا رہا ہے، تو اسے خاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص۔ جیسے کہ زید، لفظ زید ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ ذات زید ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ افراد سے انفراد پر دال ہے، لہذا زید خاص ہے۔ تو لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو اور افراد سے انفراد پر دال ہو، یعنی بہت سے افراد یا افراد کی جماعت پر دال نہ ہو، تو وہ ہے خاص۔ اور اگر افراد کی ایک جماعت کو وہ شامل ہے تو وہ عام ہے، جیسے کہ مسلمون ہے، یہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مگر افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو، سمجھ رہے، اور افراد سے انفراد پر دال ہو تو وہ خاص ہے، اور افراد سے انفراد پر نہیں، شمول افراد پر دال ہو تو عام ہے۔
اور اگر لفظ ایک معنی سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ ایک معنی سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو ان معنی میں سے کوئی ایک معنی یا تو تاویل سے راجح ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، ہوا ہوگا، یا تاویل سے راجح نہ ہوا ہو۔ اگر تاویل سے راجح نہیں ہوا ہے تو مشترک ہے، جیسے قروء یہ لفظ مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تاویل سے راجح ہوا ہو، جیسے یہی لفظ قروء یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں قروء حیض میں معول ہے احناف کے نزدیک، اور یہی قروء طہر میں معول ہے شوافع کے نزدیک۔ اب آپ دیکھیے، فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم، اس عبارت سے مصنف خاص کی تعریف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خاص وہ لفظ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو، کس کے لیے؟ معنی معلوم کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے۔ یہ جو خاص کی تعریف کی جا رہی ہے، لفظ وضع لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم علی الانفراد، اس تعریف میں لفظ جنس ہے۔ لفظ کیا ہے؟ جنس ہے۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ خاص کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو لفظ جنس ہے۔ جنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنس کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ کا یہی حال ہے کہ لفظ خاص پر بھی بولا جاتا، عام پر بھی بولا جاتا، مشترک پر بھی بولا جاتا، معول پر بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرے پر بھی بولا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ یہ جنس ہے، کیونکہ کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتا، یعنی جب لفظ کہا تو ابھی اس میں داخل ہے عام بھی، مشترک بھی، معول بھی، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ معول بھی، یہاں تک کہ مہمل بھی اس میں داخل ہے، مگر جب وضع کی قید لگائی گئی تو وضع نے مہمل کو نکال دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ لمعنی معلوم کہا، معنی معلوم کے لیے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس نے مشترک کو خارج کر دیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کس کو خارج کر دیا؟ مشترک کو خارج کر دیا۔ علی الانفراد جب کی قید لگائی گئی تو اس سے عام خارج ہو گیا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وضع لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم علی الانفراد یہ فصل کے درجے میں ہے، کہ فصل کیا ہوتی ہے؟ شے کو اس کے شرکائے جنسیہ سے تمیز دینے والی ہوتی ہے۔ تو وہ سب جو خاص کے شرکا ہیں لفظ ہونے میں، ان سب سے اس نے یعنی وضع لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم علی الانفراد ممتاز کر دیا، لہٰذا یہ فصل ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ فصل ہے، کیونکہ فصل وہ ہوتی ہے جو شے کو اس کے شرکائے جنسیہ سے تمیز دیتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور جن سے قریب کے شرکا سے تمیز دے تو وہ فصل قریب ہوتی ہے۔ حال یہ ہے کہ لفظ وضع لمعنی معلوم، خاص کے جس قدر بھی شرکا ہے لفظ ہونے میں،
ان سب سے یہ تمیز دے رہی ہے، لہذا وضع لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم علی الانفراد یہ فصل ہے۔ تو یہ تعریف مشتمل ہوئی خاص کی جو تعریف مصنف نے کی، یہ تعریف مشتمل ہے جنس اور فصل پر، اور تعریف جو جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، جنس قریب اور فصل قریب پر، وہ جامع اور مانع ہوتی ہے۔ تو خاص کی جو تعریف یہاں پر مصنف نے کی، یہ جامع اور مانع ہے۔ اب پھر سے دیکھیے، خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ معنی معلوم یا مسمع معلوم کے لیے۔ یہاں معنی اور مسمع کہیں گے، معنی اور مسمع کیا چیز ہے؟ تو واضح رہے کہ مسمع، مدلول، مفہوم اور معنی بذات متحد ہیں۔ کیا ہے؟ بذات متحد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقتاً یہ متحد ہیں، اس لیے کہ یہ سب معنی، مدلول، مسمع، مفہوم، یہ سب نام ہے کس کا؟ ما حصل فی الذہن کا۔ کس کا نام ہے؟ ما حصل فی الذہن کا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اعتباراً، بالاعتبار یہ مغایر ہیں، بس سمجھ رہے، لیکن بالذات کیا ہے؟ متحد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ما حصل فی الذہن، ما حصل فی الذہن، سمجھ رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کے لیے ایک نام رکھا گیا ہے، اسے مسمع کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے نام رکھا گیا، کیا کہا جاتا ہے؟ مسمع کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ ما حصل فی الذہن پر لفظ دلالت کرتا ہے، اسے مدلول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدلول کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے کہ لفظ سے ما حصل فی الذہن مفہوم ہوتا ہے، اس کو سمجھا جاتا، اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس اعتبار سے کہ ما حصل فی الذہن لفظ سے اس کا قصد کیا جاتا ہے، اسے معنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسمع، معنی، مفہوم، مسمع، معنی، مفہوم، مدلول بذات ایک ہیں۔ مثال کے طور پہ اس بات کو ہم سمجھائیں کہ انسان، مثال کے طور پہ انسان، اس کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے کہ لفظ انسان سے حیوان ناطق کا قصد کیا گیا، حیوان ناطق کو معنی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے کہ لفظ انسان حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے، تو حیوان ناطق کو لفظ انسان کا مدلول بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس اعتبار سے کہ حیوان ناطق کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ انسان رکھا گیا ہے، اسے حیوان ناطق کو مسمع بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بالذات معنی اور مسمع اور مقصود اور مدلول، بات سمجھ رہے ہیں، بالذات ایک ہے، فرق صرف اعتباری ہے۔ فرق کیا ہے؟ اعتباری۔ تو بہرحال خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم یا مسمع معلوم کے لیے انفراد کے طور پر، جیسے ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، جیسے ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، تو کیا ہے؟ پہلی بات، زید خاص ہے۔ زید کیا ہے؟ خاص۔ کیوں؟ کیونکہ زید ایک لفظ ہے، بولیے بھائی، ایک لفظ ہے، یہ لفظ ایک معنی معلوم کے لیے، ایک ذات معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ جس ذات کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا وہ منفرد ہے،
بات سمجھ رہے؟ وہ ذات کیا ہے؟ منفرد ہے، اور یہ لفظ صرف ایک خاص ذات کو بتا رہا ہے۔ تو زید ایک ایسا لفظ ہوا، زید ایک ایسا لفظ ہوا جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر، اور وہ لفظ جو معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر موضوع ہو وہ خاص ہے، لہذا زید کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو زید خاص ہے، یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیونکہ خاص اسے کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد کو، اور یہ بات زید کے اوپر صادق آتی کیونکہ زید لفظ ہے اور ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر یہ وضع کیا گیا، لہذا زید کیا ہے؟ خاص ہے کہتے ہیں۔ تو خاص کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، اور جیسے ہمارا قول تخصیص نوع میں رجل۔ اب یہ جو عبارت آ رہی ہے تو مثال تو خاص کی دے دی گئی، مگر 3 مثال دے رہے ہیں خاص کی۔ ایک جیسے زید یہ بھی خاص ہے، رجل یہ بھی خاص ہے، انسان یہ بھی خاص ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر وضع کیا گیا۔ تو اب آپ کہو گے کہ سمجھایا جانا خاص ہے، اس کے لیے ایک مثال کافی تھی، 3 مثال انہوں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر۔ تو 3 مثال دیے جانے کی سے ان کا مقصد صاحب کتاب کا مقصد، اور 3 مثال دے کر کے انہوں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خاص کی 3 قسم ہیں۔ خاص کی ایک خاص الفرد، ایک خاص النوع، ایک خاص الجنس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاص الفرد، ایک خاص النوع اور ایک خاص الجنس، 3 قسمیں ہیں۔ نوع اور جنس کا اصولین کے یہاں وہ معنی نہیں ہے جو منطقیوں کے یہاں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان سے ہٹ کر کے ان کے یہاں نوع کا معنی یہ ہے کہ نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے۔ جیسے رجل ایک کلی ہے، بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے، زید پر بھی، عمر پر بھی، خالد پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو رجل کثیرین متفقین پر بولا جاتا ہے، اور ایسے افراد پر کہ ان تمام افراد کی خلقت سے غرض ایک ہے۔ افراد مرد کے افراد کی خلقت سے غرض کیا ہے؟ ایک ہے۔ مثال کے طور پہ امام ہونا، حدود و قصاص میں گواہ ہونا وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو رجل ایک ایسی کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں یہ کلی بولی جاتی، لہذا یہ نوع ہے۔ اور جنس وہ جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر، ان کے یہاں وہ کلی جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے وہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ جیسے کہ انسان، کیونکہ یہ محمول ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کس پر؟ انسان کے ان مختلف افراد پر جن کی غرض مختلف ہے، کیونکہ افراد انسان میں زید بھی ہے اور زینب بھی ہے، بکر بھی ہے اور خالدہ بھی ہے، اور بکر کے پیدا کیے جانے سے غرض الگ ہے اور خالدہ کے پیدا کیے جانے سے غرض الگ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ بہرحال تو آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ 3 مثالیں کیوں لائی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مثال کافی تھی۔ تو میں کہا کہ اصل میں مصنف کا مقصد خاص کی 3 قسموں کی طرف اشارہ کرنا کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس۔ خاص الفرد جیسے کہ زید یہ تو خاص ہے، اور ایسا خاص ہے کہ یہاں شرکت بالکل جائز نہیں ہے، ایک خاص ذات کو ہی بتاتا ہے۔
یہ خاص الفرد کی مثال ہے۔ خاص النوع کی مثال جیسے کہ رجل، یہ بھی خاص ہے۔ خاص کیوں ہے؟ معنی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ یہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ خاص ہے۔ اور نوع، خاص النوع اس اعتبار سے کہ اس کے افراد ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ افراد۔ رجل کے افراد ہیں، وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے جو افراد ہیں متفقۃ الاغراض ہیں۔ تو رجل کس کی مثال ہے؟ خاص الفرد کی، خاص النوع کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے انسان مثال ہے خاص الجنس کی، کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، اور ہمارا قول تخصیص نوع میں رجل، اور ہمارا قول تخصیص جنس میں انسان۔ ہمارا قول تخصیص جنس میں کیا ہے؟ انسان۔